10واں حصہ، اور اگر آپ پانی سے خود سیراب کرتے جس طرح کہ ہمارے علاقے میں کوئی فصل بھی بارانی نہیں ہے، بلکہ ساری فصلیں جو ہیں وہ سیراب کردہ پانی سے، جو ہم ٹیوبل کے ذریعے یا جو ہے وہ مختلف جو ہم کسی سے قیمتاً پانی لے کر کے سیراب کرتے ہیں، تو اس کا 20واں حصہ جو ہے وہ عشر کی صورت کے اندر نکالا جائے گا، جو کہ آج کل ہمارے ہاں بہت کم لوگ ہیں کہ جو عشر نکالتے ہیں۔ ساری قوم زکوٰۃ بھی نہیں نکالتی، اور جب کوئی قوم زکوٰۃ کو روک لے تو اللہ ان پر قحط مسلط کر لیتا ہے، اور کچھ ایسی کمیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ جن کا ان سے تدارک نہیں ہو پاتا۔ اور وہ دیکھ لیں اس وقت ہمارے ملک کے اندر بجلی کا بحران ہے، گیس کا بحران ہے، تیل کا بحران ہے، اور یہ بحران بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ہم اس کی ذمہ داری حکومتوں کی نااہلی وہ قرار دیتے ہیں، یہ بھی ہے، اس میں بھی انکار نہیں، کیونکہ کرپٹ قسم کے اور نالائق قسم کے حکمران ہمارے اوپر مسلط ہیں، اور جنہیں ان چیزوں سے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے، انہوں نے اپنے ایام حکومت پورے کرنے اور لوٹو اور بھاگ جاؤ، یہی ان کا مقصود ہے۔ ان کے اکاؤنٹ بیرون ممالک میں، اور انہوں نے وہاں تجوریاں بھرنی ہوتی ہیں، انہیں عوام سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا روٹی نہیں ملتی، اس نے کہا پھر ڈبل روٹی لے لو۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ عوام کے مسائل کیا ہیں۔ غریب کہتا ہے مجھے روٹی نہیں ملتی، وہ کہتا ہے روٹی نہیں ملتی تو ڈبل روٹی کھا لو۔ یہ ہے جو ہمارے حکمرانوں کے تحت، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے غریبوں کے، ہمارے ملک کے لوگوں کے مسائل کیا ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے حکمران نالائق ہیں، اور انہیں جو ہے وہ اس بات کا جو ہے وہ اس بات سے غرض نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے، کس نے کہا رونے کی وجہ؟ کہا ڈرتا ہوں کہ اگر فرات کے کنارے پر ایک بکری بھی پیاسی مر گئی تو اس کا حساب بھی عمر سے لیا جائے گا۔ لیکن آج لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، خود سوزیاں ہو رہی ہیں، انسان گردے بیچ رہے ہیں کہ جو ہے وہ میرا گردہ لے لو، میں نے اپنے بچے کا علاج کروانا ہے۔ بلکہ آپ نے دیکھا کہ ایک بندہ اپنے بچے لے کر کے آ گیا کہ میں نے بچے فروخت کرنے۔ تو اس طرح جو ہے وہ حالات ہو گئے ہوئے، امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے، اور غریب جو ہے وہ غربت کی لکیر سے بھی نیچے زندگی گزارنے پہ مجبور ہے۔ ایک فیکٹری ملازم کی تنخواہ جو ہے وہ 5 یا 6 ہزار ہے۔ مجھے گھر کا بجٹ بنا کے تو دکھاؤ کہ 5-6 ہزار کے اندر مہینہ گزرتا کیسے ہے۔ اور حکمرانوں کو یہ سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود عیش کی نیند سوتے ہیں اور آرام کی زندگی گزارتے ہیں، اور بیرون ملک سیر سپاٹوں پہ روز نکلے ہوئے ہوتے ہیں۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے عوام کا کیا حال ہے۔ صرف جو ہے انہوں نے عوام کے پاس ووٹوں کے جو ہے وہ دنوں میں آنا ہوتا ہے، پھر جو آنا ہوتا ہے پھر تو ہمدرد بھی ہوتے ہیں، محبت بھی ہوتے ہیں۔ وہ کیا کسی نے کہا کہ وہ آئے تو یوں آئے، میرا دل بن گئے، میری جان بن گئے، اور وہ گئے تو یوں گئے، نہ سلام آیا نہ پیام آیا، بعد میں کوئی پتہ بھی نہیں ہوتا، حال بھی نہیں ہوتا۔ تو اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہمارے حکمران بھی ہیں۔ لیکن یہ جو بحران در بحران ہمارے اوپر آ رہے ہیں، اس بحران کے میں جملہ اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے، جب کسی قوم کے اندر جو ہے وہ زکوٰۃ روک لی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ بارشیں روک لیتا ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کے اوپر جو ہے وہ قحط مسلط کرتا ہے، اور مختلف چیزوں کے بحران پیدا کر دیتا ہے۔ آج جو بحران ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، جو مڈل طبقہ ہے اور چند جو ہے وہ ایلیٹ کلاس سے کہتے ہیں، اور امیر ترین جو لوگ ہیں وہ تھوڑے لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، باقی معاشرے کا ایک کثیر طبقہ ایسا ہے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اور جو عشر ہے یہ تو کوئی ادا کرتا ہے۔ یعنی فصل گھر میں لانے سے قبل اگر بارانی فصل ہے تو اس کا جو ہے وہ 10واں حصہ جو ہے وہ نکال لو، باقی 9 حصے گھر لے جاؤ، اور 10واں حصہ جو ہے وہ راہ خدا میں بانٹو۔ لیکن اگر آپ کی فصل آپ خود سے رات کرتے ہیں، قیمت کا پانی ہے، تو پھر اس کا جو ہے وہ 20واں حصہ ہے۔ 20واں حصہ جو ہے وہ آپ راہ خدا میں نکالیں، باقی 19 حصے جو ہے وہ اپنے گھر لے جائیں۔ اور جس طرح مال کے اندر زکوٰۃ فرض ہے، اس طرح ہماری فصل کے اندر جو ہے وہ عشر فرض ہے، اور وہ عشر جو ہے وہ 10واں یا 20واں حصہ ہر صورت میں نکالنا ہوگا۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر جو ذمہ دار طبقہ ہے وہ دیکھے کہ کیا ہم عشر باقاعدگی کے ساتھ جو ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ اگر ادا کرتے ہیں تو انہیں مبارک ہو، اور اگر نہیں کرتے تو جو پیچھے بھی وہ ادا نہیں کر سکے تو وہ بھی ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ بھی اس کو ادا کریں۔ تو یہ ہے قحط پڑنے کی اور مختلف بحرانوں کی وجہ کہ جب کوئی قوم صدقہ زکوٰۃ
اور جو ہے وہ عشر روک لیتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر مصیبتیں نازل ہوتی ہیں. بلکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ میری راہ کے اندر خرچ وہ کرو جو تمہیں پسند ہے. یعنی تمہارے پاس دو چیزیں ہیں، ان میں سے تم کو جو پسند ہے اس کو میری راہ میں خرچ کرو. یعنی نیکی کا اصل سرور اگر چاہتے ہو اور نیکی کی کنہ تک پہنچنا چاہتے ہو اور اللہ کی رضا کا نور حاصل کرنا چاہتے ہو تو ردی چیزیں خرچ نہ کرو. وہ تو اگر تمہیں دی جائے تم نہیں لیتے ہو. جو کھانا بچ گیا وہ دیگ مرسے میں بھیج دی، یہ نہیں ہے. بلکہ تم اپنے اس کو ترجیح اگر رکھو گے تو پھر یہ وہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نیکی کو پا ہی نہیں سکتے جب تک اس سے خرچ نہ کرو جس کو تم پسند کرتے ہو. اگر روٹی بچی ہوئی ہے اور باسی روٹی باہر آنے والے فقیر کو دے دی تو یہ تو بچی ہوئی ہے. مانگنے والے اور بھوکے جو ہے وہ شادی بیاہ کے موقع پہ جو ہم ان کا حال کرتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ باہر بٹھاتے رہتے ہیں اور بعد میں جو ہے وہ بچہ کچا ان کی جھولے میں ڈال دیتے ہیں. یہ تو پھینکنا ہی تھا، روڑی پہ ڈال دیتے چلو کسی کے پیٹ میں چلا گیا. یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ جس کو تم خود پسند کرتے ہو لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. جب تک اس کو پسند نہیں کرتے ہو جو تمہیں خود پسند نہیں ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہو. یہاں مجھے ایک مثال یاد آئی. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے دور میں ایک شخص مرنے لگا، اس کے پاس کافی سونا تھا. اس نے سوچا کہ بچے چھوٹے چھوٹے تھے، اگر کسی غریب کو دیا کہ میرے بچوں کو بڑا ہو جائیں گے تو دینا، تو وہ ان کی حفاظت نہیں کر سکے گا. امیر کو دیا تو کہیں ہڑپ نہ کر جائے. لیکن اس نے خیر بڑی حکمت سے ایک وصیت نامہ ساتھ دیا. کہا کہ جب میرے بچے جوان ہو جائے، یہ سونا تھیلے میں ڈال کے دیا، یہ تھیلے میں ڈال کے تمہیں سونا دے رہا ہوں. جب میرے بچے جوان ہو گئے تو جو تیرا جی چاہے وہ بچوں کو دے دے. وقت گزرتا گیا، بچے جوان ہو گئے. اس نے لوگوں کو بلایا، کہا کہ ان کے والد نے یہ 5 کلو سونا مجھے دیا تھا اس تھیلے میں ڈال کے، اور ساتھ وصیت کی تھی کہ جب بچے جوان ہو جائیں تو جو تیرا جی چاہے وہ بچوں کو دے دینا. اس نے تھیلا جو ہے وہ بچوں کو دے دیا، سونا اپنے پاس رکھ لیا. اب سارا شہر کہے کہ ظلم ہوا یتیموں کے ساتھ، لیکن بولتا کوئی نہیں، اس لیے کہ جو ہے وہ اس نے وصیت کے مطابق ہی تو عمل کیا. اس نے کہا جو تیرا جی چاہے وہ بچوں کو دے دینا، ہم اسے پوچھ نہیں سکتے، عدالت پوچھ نہیں سکتی، کیونکہ باپ نے وصیت ایسے کی تھی کہ بچے جب جوان ہوں تو جو تیرا جی چاہے بچوں کو دے دینا. اس نے تھیلا بچوں کو دے دیا خالی اور خود سونا رکھ لیا. سارا شہر کہتا ہے یتیموں کے ساتھ ظلم ہوا. چلتے چلتے بات امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس گئے. امام الائمہ سراج الامہ، ہمارے فقہ کے امام جنہیں امام اعظم کہتے ہیں. امام اعظم حضور کے روضے پہ گئے اور جا کر کہا السلام علیکہ یا امام المرسلین. اندر سے آواز آئی وعلیکم السلام یا امام المسلمین. امام اعظم کا نام جو اطراف عالم میں چمکتا یوں نہیں چمکتا، حضور کی طرف سے قبولیت. حضور فرمایا اگر علم سریا ستارے پہ بھی چلا جائے اب نائب فارس سے ایک جوان اٹھے گا وہاں سے بھی کھینچ کے لے آئے گا. علماء نے لکھا اس حدیث کا مصداق حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس مسئلہ آیا. آپ نے فرمایا دوبارہ بلاؤ لوگوں کو. بلایا گیا، اسے بھی بلاؤ. کہا کہ دوبارہ فیصلہ کر، وصیت پڑھ. اس نے وصیت پڑھی کہ ان کے باپ نے مجھے یہ سونا اس تھیلے میں ڈال کے دیا تھا، ساتھ وصیت لکھی تھی جب بچے جوان ہو جائیں تو جو تیرا جی چاہے وہ بچوں کو دے دے. تو میں اب تھیلا ان کو دے رہا ہوں اور سونا آپ رکھ رہا ہوں. آپ نے فرمایا پھر وصیت پڑھو. پھر وصیت پڑھی کہ جب بچے جوان ہو جائیں تو جو تیرا جی چاہے وہ بچوں کو دے دینا. کہا وصیت یہ ہے کہ جب بچے جوان ہو جائیں جو تیرا جی چاہے وہ بچوں کو دے دینا. آپ فرمایا کہ تیرا جی سونے کو چاہ رہا ہے یا تھیلے کو؟ اس نے کہا سونے کو. کہا وصیت یہ کہ جو تیرا جی چاہے وہ بچوں کو دے دو. اب سونا دینا، بچوں کو تھیلا پہ رکھ. اللہ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اتنی دیر تک تم نیکی نہیں پا سکتے جب اس سے خرچ نہ کرو جو تم پسند کرتے ہو. جو تم پسند کرتے ہو جب تک اس کو خرچ نہ کرو تو تمہیں نیکی کا نور نصیب نہیں ہو سکتا. تو راہ خدا میں دو، پھر دیکھنا اس کا صلہ کتنا. آؤ میں تمہیں حضور کے دور کی ایک داستان سناؤں، بڑی خوبصورت داستان. جب یا اتنا من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کوئی ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ کوئی ہے جو اللہ قرض حسنا دے؟
تو ایک صحابی تھے حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضور سے کہا حضور کیا واقعی اللہ نے ہم سے قرض مانگا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں ابو دہدہ، اللہ نے ہم سے قرض مانگا. تو انہوں نے حضور کا ہاتھ پکڑ لیا اور ساتھ چلتے گئے اور باتیں کرتے گئے. آگے ان کا باغ آ گیا جس میں 600 کھجوروں کے درخت تھے. رہائش بھی اس احاطے میں بھی، آج بھی عرب کے علاقوں میں رہائش بھی وہاں ہوتی ہے اور باغ بھی وہاں ہوتا ہے. تو اس وقت تو تھا یہ احاطے میں ہی رہائش ہوتی ہے اور وہاں باغ ہوتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کھجور کب لگائی جاتی ہے اور کب جا کے جوان ہوتی ہے. اور پھر کھجور دے دینا، اللہ اکبر، کھجوریں دے دیتے ہیں تو کھجور کا درخت دینا مشکل ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا جٹ گردی پیسی دے دینا لیکن گنا نہیں توڑن دیتا. تو جو فصل تیار ہو چکی ہوتی ہے اس فصل کو راہ خدا میں خیرات کرنا، فصل ہی دے دینا، یہ مشکل ہوتا ہے اس کا نتیجہ پھل دینے سے. اب حضرت ابو دہدہ نے کب سے باغ لگایا، 600 درخت تیار ہوئے اور پھر احاطہ اور گھر بھی اس میں. تو پھر اس کے سامنے آ کے حضور سے پھر پوچھا حضور کیا اللہ نے واقعی ہم سے قرض مانگا ہے؟ حضور نے کہا ہاں ابو دہدہ، اللہ نے ہم سے واقعی قرض مانگا. تو حضور کی خدمت میں عرض کی حضور پھر آپ گواہ ہو جائیں اس سودے کے، یہ باغ میں نے اللہ کو قرضے میں دے دیا. ان کا ایک ہی باغ تھا اور کوئی تھا ہی نہیں، تھا ہی وہی باغ، کوئی کائنات تھی وہی. اب گھر کے افراد بھی اس باغ میں ہی ہیں. اب حضرت ابو دہدہ اس باغ میں جا نہیں رہے کہ یہ تو میرا رہا ہی نہیں. تو دور سے کہتے یا امت دہدہ اخرجی، او دہدہ کی امی بچوں کو لے کے باہر آ جا، یہ باغ اب ہمارا نہیں رہا، ہم نے اللہ کو دے دیا. اب اس عورت نے جلدی جلدی سامان سمیٹا، بچوں کو لیا اور باہر آ گئی. آ کے یہ نہیں کہتے ابو دہدہ یہ کیا غضب کیا، آگے رہائش کا انتظام بھی نہیں کیا اور تم نے باغ بھی دے دیا، پھر سارا کیوں دے دیا، کچھ دے دیا ہوتا ہم کھائیں گے کہاں سے، رہیں گے کہاں. لیکن حضور کے مدرسے کے طالب علموں کی کیفیت دیکھیے. ان میں دہدہ بچوں کو سمیٹ کے باہر آئی، حضور کھڑے ہیں، ابو دہدہ کھڑے ہیں. تو اس کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو ہیں اور ساتھ کہتے ہیں رابحہ بیعہ کا یا ابا دہدہ، رابحہ بیعہ کا یا ابا دہدہ. دہدہ کے ابو تو نے بڑائی نفع والا سودا کر لیا، تو نے بڑائی نفع والا سودا کر لیا، تو نے بڑائی نفع والا سودا کر لیا ہے کہ تو نے یہ باغ اللہ کو قرضے میں دے دیا ہے. تو فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کوئی ہے جو اللہ کو قرضہ دے اللہ کو اس کو دگنا کر کے دے گا. پھر دیکھو گے اس کی ناز برداریاں جو بندوں کے ساتھ فرمائے گا. اب ایک حدیث اس پر میں آپ کے سامنے رکھ کر کے اپنے مضمون کو سمیٹنے جاؤں گا، وقت چونکہ مختصر ہے. حضرت ابو کبشہ الانماری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہتے میں نے حضور علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا. حدیث سنیں اور ایمان کی تازگی کریں اور حب دولت جو کہ جڑ پکڑ جاتی ہے سینے میں اور بندے کو برباد کرتی ہے اس کی نفی کریں. اقبال نے جو زکوٰۃ کے عنوان سے اسلام کے ارکان خمسہ پہ اپنے مسند اسراء و رموز میں لکھا، اس نے کہا کہ حب مال تلف بھی سازت زکوٰۃ، کہ جو زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے، لازم کیوں کی گئی، کہا مال کی جو محبت ہے، جو زکوٰۃ ہے اور جو صدقہ ہے اس کی نفی کرتا ہے. اور مال کی محبت اگر نکل گئی تو پھر سمجھ لو کہ جو ہے وہ انسان بن گیا. راس و کل خطیئت حب دنیا، راس و کل خطیئت، ہر برائی کی جڑ دنیا کی محبت ہے. اس لیے جب یہ نکل گئی تو پھر انسان اچھا انسان بن جاتا ہے، پھر اس کے لیے بہتریوں کے راستے کھلتے ہیں. اب سنو صدقے کی فضیلت کے بارے میں حضور علیہ السلام کا ایک فرمان. حضرت ابو کبشہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ انماری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے میں نے حضور کے کہتے ہوئے سنا، ثلاث اقسم علیہن واحدثکم حدیثا فاحفظوہ. حضور نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو میں قسم کھا کے بیان کرتا ہوں، ان پر میں قسم دیتا ہوں، اور باقی چیزیں ایسی ہیں جن کو میں ویسے ہی بیان کرتا ہوں، ان چیزوں کو یاد کر لو. کچھ چیزیں بغیر قسم کے بیان کرتا ہوں اور کچھ چیزوں کی اہمیت کے پیش نظر اس پر میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ ایسے ہی ہے. فَأَمَّا الَّذِي يُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ، بہرحال وہ چیزیں جن پر فرمایا کہ میں قسم کھا کے یہ بات کرتا ہوں، وہ چیزیں کون سی ہیں؟ آگے فرمایا فَأَمَّا الَّذِي يُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ، جن پر میں قسم کھاتا ہوں ان میں سے ایک یہ ہے، فَإِنَّهُ
ما ناقصا مال عبد من صدقہ، ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ میں محمد قسم کھاتا ہوں کہ صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے. یہ میرے رسول نے فرمایا، یہ حضور نے فرمایا. منشی کہتا ہے کہ اتنے پیسے کم ہو گئے، اتنا صدقہ نکال دے اتنے کم ہو گئے. کیلکولیٹر پہ حساب کریں، حساب یہ آتا ہے کہ اتنے پیسے کم ہو گئے. 100 سے 2.5 نکل گیا تو 97.5 رہ گئے باقی. حساب یہی ہے. لیکن حضور فرماتے ہیں کہ میں جن 3 چیزوں پہ قسم فرماتا ہوں ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ میں اس بات پہ قسم فرماتا ہوں فَمَّ الَّذِي يُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ فَإِنَّهُ مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِّن صَدَقَةٍ. پہلی بات بطور قسم میں یہ بیان کرتا ہوں کہ صدقے سے مال گھٹتا نہیں بلکہ مال بڑھ جاتا. دوسری بات وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلِمَةٌ صَبَرَ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ بِهَا عِزَّةً. دوسری بات جس پہ میں قسم کھاتا ہوں، حضور نے فرمایا جب کسی بندے پہ کوئی ظلم کرے وہ ظلم کو برداشت کر لے، اس ظلم کو برداشت کر لے، اس پہ صبر کرے. حضور فرماتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھا دے گا. بندہ کہتا ہے اگر میں نے صبر کر دیا تو لوگ کیا کریں گے، میں تو ذلیل ہو جاؤں گا. کہا نہیں، حضور فرمایا میں قسم کھاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے پہ اس کو اور عزت عطا کرے. تیسری بات وَلَا فَتَحَ عَبْدُ بَابِ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابُ فَقْرٍ. کہا تیسری بات جس پر حضور نے فرمایا میں قسم کھاتا ہوں جب کوئی بندہ سوال کا دروازہ کھول دیتا ہے، مانگنا شروع کر دیتا ہے، اللہ اس کے لیے محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے. پھر اس کی تھوڑ ختم، ساری زندگی بھی مانگتا رہے تو اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی. جو بچپن میں مانگنا شروع کر دیتے ہیں بڑھاپے تک مانگتے ہی رہتے ہیں. اس لیے جب کوئی مصیبت بنے تو صرف اللہ سے مانگو، کسی کے آگے ہاتھ دراز نہ کرو. اور اگر ہاتھ پھیل گیا تو پھیلا ہوا ہاتھ پھر واپس جیب میں نہیں آئے گا، وہ پھیلا ہی رہے گا. حضور فرمایا ان 3 چیزوں پہ تو میں قسم کھاتا ہوں. وَأَمَّا الَّذِي يُحَدِّثُكُمْ فَاحْفَظُوهُ. اور کچھ چیزیں ہیں جو قسم کے بغیر بیان کرتا ہوں وہ بھی سچی ہیں، لیکن قسم کے بعد بغیر بیان کرتا ہوں فَاحْفَظُوهُ، ان کو بھی یاد کر لو. فقال، حضور نے فرمایا انما الدنیا لأربعۃ نفر. دنیا 4 بندوں کے لیے. دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہیں. عبد رزقہ اللہ مالا وعلما فهو یتقی فیہ ربہ. پہلا بندہ وہ ہے جس کو اللہ نے مال بھی دیا ہے، علم بھی دیا ہے، جو امیر بھی ہے اور عالم بھی ہے، دونوں دولتیں اس کے پاس ہیں. فهو یتقی فیہ ربہ، اور وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے. وَيَصِلُ رَحِمَهُ، اور صلہ رحمی کرتا ہے. وَيَعْمَلُ لِلَّهِ فِيهِ بِحَقِّهِ، اور مال کا جو حق ہے اور جو علم کا حق ہے وہ ادا کرتا ہے. فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، یہ دنیا میں سب سے افضل شخص ہے جس کو مال بھی دیا گیا، رزق بھی دیا گیا، اللہ سے ڈرتا بھی ہے، اور مال اور علم میں، مال اور علم دونوں میں اس کا حق بھی ادا کرتا ہے. یہ افضل منازل پر ہے. وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا. دوسرا وہ شخص ہے جس کو علم تو دیا گیا ہے لیکن مال نہیں دیا گیا. فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ، وہ سچی نیت والا بندہ ہے. یقول، وہ کہتا ہے لَوْ إِنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ، کہتا ہے کاش کہ میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی فلاں کی طرح راہ خدا میں خرچ کرتا. فَأَجْرُهُ مَا سَوَاءٌ، فرمایا پہلا شخص اور یہ دوسرا شخص اجر میں برابر ہی ہے. وہ مال خرچ کر کے اور یہ مال نہ بھی خرچ کر کے اجر میں برابر ہے، اس لیے کہ یہ صادق النیہ ہے. اس کی نیت یہ ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو راہ خدا میں خرچ کرتا، مسجد بنواتا، دارالعلوم تعمیر کرواتا، غرباء کی مدد کرتا، دکھیوں کے کام آتا، پریشان حالوں، بیماروں، لاچاروں، مجبوروں کی مدد کرتا. وہ یہ آرزو کرتا ہے کہ میرے پاس ہوتا تو میں یہ کرتا، یہ کرتا، یہ کرتا. صادق النیہ ہے. تو فرمایا کہ یہ اور وہ پہلا شخص دونوں اجر میں برابر. وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا. تیسرا شخص وہ ہے جس کے پاس مال تو ہے لیکن علم نہیں ہے. وَهُوَ يَتَخَبَّطُ فِي مَالِهِ، اور وہ مال میں گڑبڑ کرتا ہے بغیر علم، علم کے نہ ہونے کی وجہ سے.
ولا یتقی فیہ ربہ، اور اپنے رب سے ڈرتا بھی نہیں ہے، ولا یصل فیہ رحمہ، اور صلہ رحمی بھی نہیں کرتا، ولا یعمل فیہ بحق، اور مال کا حق بھی ادا نہیں کرتا، فہذا باخبث المنازل، یہ بندہ سب سے گندا اور خبیث آدمی، سب سے برا شخص جو زمانے میں، باخبث، خبیث کی اس میں تفضیل ہے، سپرلیٹو ڈگری، اخبث، خبیث سے بھی سب سے بڑا خبیث زمانے میں فرمایا یہ شخص ہے کہ جس کے پاس علم نہیں، مال ہے، اور وہ مال سے یاشیاں کرتا ہے، مال سے برائیاں کرتا ہے، صلہ رحمی کے رشتوں کو توڑتا ہے، اور اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، اور مال کا حق بھی ادا نہیں کرتا۔ حضور نے فرمایا یہ سب سے خبیث آدمی ہے۔ وَعَبْدٌ لَمْ يَرْزُقْهُ اللَّهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا، اور تیسرا چوتھا وہ شخص ہے کہ جس کے پاس نہ علم ہے اور نہ ہی مال ہے، وہ یقول، اور وہ کہتا ہے لو ان لی مالا لعملت فیہ بعمل فلان، وہ کہتا ہے میرے پاس اگر مال ہوتا تو میں بھی موج کرتا، میرے پاس اگر پیسے ہوتے تو فلاں بندہ عیش کر رہا ہے میں بھی عیش کرتا، میں بھی یہ کرتا، میں بھی یہ کرتا، بعمل فلان فہو نیتہ، تو وہ اس کی نیت میں ہے، ووزرہ ما سواء، یہ اگرچہ اس نے کوئی عیش کی نہیں ہے، اگرچہ اس نے جو ہے وہ اس طرح پیسے اڑائے نہیں، فضول خرچیاں نہیں کی ہیں، لیکن اس خبیث کے ساتھ جڑا ہوا ہے یہ بھی، اس لیے کہ یہ بھی چاہتا ہے اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو میں بھی یوں کر دیتا، میں بھی یوں کر دیتا، تو یہ خواہش اس کو اس کے ساتھ جوڑ دے گی۔ اور جس کے پاس مال نہیں ہے، علم ہے، وہ علم کی وجہ سے کہتا ہے کہ میرے پاس پیسے ہوتے تو میں بھی راہ خدا میں یوں بانٹ دیتا، یوں تقسیم کر دیتا، تو جو ہے وہ اس کے ساتھ ہے۔ اب بات نیت پہ ٹھہری کہ انسان کی اگر نیت اچھے اعمال کی، حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن ایک شخص نامہ اعمال کھولے گا، حج لکھا ہوگا، عرض کرے گا مالک حج کیا ہی نہیں، لکھا کیسے ہے؟ ارشاد ہوگا جانتے ہیں کہ تیرے پاس پیسے نہیں تھے، لیکن جب حاجیوں کے قافلے جاتے تھے تیرا دل تو تڑپتا تھا نا، ہم نے اس طرف کو دیکھ کے تیرے نامہ اعمال میں حج لکھ دی۔ مومن جب نیت کرتا ہے، نیت کر لے مومن اللہ مجھے مال دے میں مسجد بنواؤں گا، نامہ اعمال کے اندر مسجد کے بنوانے کا ثواب لکھ دیا گیا۔ اللہ مجھے مال دے میں غریب بچیوں کی شادی کروں گا، کی نہیں ہے، ساری زندگی توفیق بھی نہیں ہوئی، لیکن نیت پکی تھی کہ اگر ہو مال تو کروں گا، نامہ اعمال میں لکھ دی۔ یہ ثواب کمانا بھی کوئی مشکل ہے، لیکن صادق نیت ویسے ہی نہ کہے کہ جب مال آئے تو پھر اس کے بعد بھاگ جائے۔ وہ ایک بندہ کھجور پہ چڑھا تھا نا کھجوریں توڑنے کے لیے، تو جب وہ کھجور توڑنے لگا تو وہاں ایک سانپ بیٹھا ہوا تھا، جسم پہ کپ کپی طاری ہو گئی، اور کہا اے اللہ اگر مجھے اس سانپ سے نجات دے دے تو تیری راہ میں اونٹ خیرات کروں گا۔ اور وہ سانپ غور سے اس کی طرف دیکھ رہا ہے اور جپٹنا چاہ رہا ہے، پھر تھوڑا سا نیچے آ گیا اور تھوڑا سا فاصلہ بن گیا، کہنے لگا اللہ اگر مجھے تو اس سانپ سے بچا لے تیری راہ میں گائے ذبح کروں گا۔ تھوڑا سا پھر 10 فٹ نیچے آ گیا، پھر کہتا ہے اللہ اگر سانپ سے بچا لے تیری راہ میں بکری خیرات کروں گا۔ پھر تھوڑا سا نیچے آ گیا، سانپ تھوڑا سا دور ہو گیا، پھر کہتا ہے اللہ اگر اس سانپ سے بچا لے تو تیری راہ میں ایک مرغی خیرات کروں گا۔ تھوڑا سا پھر نیچے آ گیا تو کہتا ہے اللہ تیری راہ میں ایک انڈا خیرات کروں گا اگر اس سانپ سے بچا لے۔ اب نیچے چھلانگ کہنا اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میں نے کیا خیرات کرنا ہے۔ تو جب قریب تھا تو سو کہ نیت اور تھی، دور آ گیا نیت اور۔ یہ بات نہیں ہے، جو نیت کرے اگر اللہ توفیق دے تو اس کو پورا کرے، نیت میں پختگی ہو، اخلاص ہو نیت کے اندر، تو پھر وہ عمل نہیں بھی کیا اللہ نامہ اعمال کے اندر جو ہے وہ عمل لکھ دے گا۔ اور جن کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ اس توفیق کے مطابق عمل کریں، تھوڑی توفیق دی ہے تھوڑا کریں، بہت زیادہ توفیق دی ہے زیادہ کریں۔ میں نے کئی ایسے اشخاص کو بھی دیکھا ہے کہ جو کہتے ہیں اتنے پیسے ہو جائیں گے تو پھر ہم یہ کریں گے، اور نہ اتنے ہوتے ہیں یا اتنے ہوتے ہیں تو حوث اور بڑھ جاتی ہے تو پھر انہیں توفیق نہیں ہوتی۔ اور کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس 10 روپے ہوں تو 1 روپیہ خرچ کر دیتے ہیں، تو وہ جو ہے وہ کیا اقبال نے کہا تھا ہمارا نرم رو قاصد پیام زندگی لایا۔ یہاں اس مرکز کے اندر میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو 10 50 روپے سے شامل ہوتے رہتے ہیں، اور کئی بندے اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ میرے پاس بہت سارا مال ہو تو پھر میں ہوں، تو اس کا مطلب بہت سارا ہوگا تو پھر اس کو خرچ کر کے کوئی دان لینا مقصود ہے؟ تیرے پاس ایک ٹگا ہے
شیخ سعدی فرماتے ہیں فقیر کی علامت یہ ہے اس کے پاس ایک روٹی ہو تو وہ آدھی فقیر کو دے دیتا، آدھی خود کھا لیتا ہے، وہ آدھی کو بھی بانٹ لیتا ہے۔ یہ نہیں کہ اس کے پاس منو ٹنو ہو تو پھر دے گا، جتنا ہے اس کے حساب سے اللہ کی راہ میں خیرات کرو، اور اگر اللہ نے زیادہ دیا تو پھر صدقہ کر کے دیکھو۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، اور اس پر اللہ کے رسول نے قسم فرمائی ہے۔ بہرحال یہ عنوان میں نے عشر کے عنوان سے چھیڑا تھا، لیکن وہ اس کے مسائل ابھی تش نہیں رہ گئے، کیونکہ آج کل فصل پکی ہوئی ہے، اس لیے اپنی فصلوں کا جو ذمہ دار حضرات ہیں وہ عشر ضرور دیں۔ اور وہ ہمارے علاقے کے اندر چونکہ بارانی زمین نہیں ہے، ٹیوب ویل سے پانی دیا جاتا ہے، تو فصل کا جو ہے جب فصل تیار ہو جائے تو اس کا 20واں حصہ جو ہے وہ الگ کر کے جو ہے باقی حصہ جو ہے وہ اپنے مصرف میں لائیں۔ ہمارے یہاں دارالعلوم میں آپ کو پتہ ہے کہ بچے اور طالبات یہاں شب و روز جو ہے وہ رہ کر کے قرآن مجید کی، کتاب رحمت کی، احادیث رسول کی اور دیگر فنون پر جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو ہر سال ہم یہاں عشر کے لیے ترغیب دلاتے ہیں۔ پچھلے سال بھی 300 من کے قریب گندم اکٹھی ہو گئی تھی، اس سے پچھلے سال بھی، اور تقریباً یہی ہمارا اندازہ ہے، چونکہ روز کی 1-1.5 من گندم یہاں 2 من غالباً لگتی ہے، تو یہ 300-400 کے قریب 500 کے قریب چھٹیاں بھی درمیان میں آتی ہیں، اتنے کلو من گندم ہو جائے تو ہمارا پورا سال گزر جاتا ہے۔ فصل جو چاول کی فصل ہوتی ہے اس پہ ہم اتنا زور نہیں دیتے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو توفیق دی ہوئی ہے، وہ پورے سال کے چاول ایک دن ہی بھیج دیتا ہے یہاں دارالعلوم کے لیے، اللہ اسے جزا دے، اللہ اسے برکت دے رہا ہے اور مزید اللہ تعالیٰ فرمائے۔ لیکن یہ جو فصل ہے گندم کی، اس میں یہ بھی شکر ہے کہ ایک بندہ نہیں دیتا، اس لیے کہ اس میں بہت سارے لوگوں کا حصہ پڑ جاتا ہے، اس لیے بالخصوص جو ذمہ دار ہیں وہ اپنے عشر کو نکال کر کے مرکز میں بھیجیں یا ہمارے نمائندے کو فون کریں، یہاں اطلاع دیں، ہم جا کر کے لے آئیں گے۔ اور میں کہتا ہوں جن کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے، جن کو اللہ نے جو ہے وہ آسودگی دی ہے، جس طرح وہ اپنے گھر کے لیے جو ہے وہ گندم خریدتے ہیں، اگر وہ سوچیں کہ ہمارے گھر کے 5 افراد ہیں، 5 نہیں 6 افراد ہیں، ایک فرد جو ہے وہ مدرسے کا ایک بچہ اپنے ساتھ شامل کر لیں، اس اندازے سے کچھ اضافی گندم خرید کر کے اگر دارالعلوم بھیج دیں تو یہ آپ کا ایسا صدقہ جاریہ ہوگا کہ پورا سال جو ہے وہ بچہ آپ کی دی ہوئی اس گندم سے کھاتا رہے گا، تو آپ کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ بہت سارے امور ہیں، میں نے پچھلے جمعہ کو بھی توجہ دلائی تھی کہ یہاں جو تعمیر کا کام ہے وہ فنڈز کے ختم ہو جانے کی وجہ سے رک رہا ہے، اگر کوئی ہو تو اس کو جاری رکھا جا سکے۔ خیر کسی نے تکلف نہیں فرمایا اور وہ 2 ہفتے سے کام رکا ہوا ہے، لیکن بہرحال سرے دست کام چل رہا ہے، لیکن کچھ امور ضروری ہیں جن کو ہم نے جو ہے وہ ادا کرنا ہے، اور کچھ اس وقت جو ہے فنڈ مدرسے کے جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ آخر اختتام کو پہنچ گئے ہیں، ماہانہ 2-2.5-3 لاکھ روپیہ یہاں جو ہے وہ خرچ ہے، وہ بھی آپ کی نظر میں رہے، اور یہاں مسجد کا فرش بھی، یہ دروازے بھی، آگے موسم برسات کا آ رہا ہے اور ہمارے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں ذمہ دار لوگ کہ اگر یہ اس کو اوپر ٹائل نہ لگی تو یہ گنبد کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے، لیکن اللہ خیر فرمائے، اللہ اسباب بھی پیدا فرمائے۔ میں یہ چیزیں آپ کو ترغیب کے لیے دلا رہا ہوں، یہ دروازوں کا کام ہے، یہ باہر کمروں کے دروازوں کا کام ہے، فرش کا کام ہے، اوپر گنبد کا کام ہے، اس کے علاوہ کچھ ہمارے انتظامی امور ہیں، اس مدرسے کے لیے جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کی ہمیں ہر وقت ضرورت رہتی ہے، اور توسیع بنیادوں پر بھی جو کام ہو رہا ہے کہ ہم نے کچھ تھوڑی سی جگہ بھی ساتھ شامل کرنی ہے تاکہ پارکنگ کے مسئلے بھی حل ہوں۔ تو میں آج اس عنوان سے چلو بات تو ہوئی، تو اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے یہ آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اللہ نے آپ کو اگر اپنی جناب سے رزق حلال عطا فرمایا ہے تو آپ ان کاموں میں سے کوئی کام اپنے ذمے بھی لے سکتے ہیں، نہیں تو انفرادی طور پہ یا اجتماعی طور پہ آپ اس کام کو جو ہے وہ اس طرح سے ادا کریں گے کہ یہ آپ کا ہی کام ہے۔ ظاہر ہے یہ دارالعلوم، یہ مدارس دینیہ، ان کے کوئی ذرائع آمدنی نہیں ہوتے ہیں، ان کا ذریعہ آمدنی لوگوں کے فنڈ پہ مشتمل ہوتا ہے، اور ہم تو کافی عرصہ سے جو ہے وہ اعلان کرنے سے بھی گریز کرتے ہیں کہ لوگ خود ہی دیکھ رہے ہیں، لیکن